بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اسکول کی ہسٹری کے بارے میں مجھ سے پوچھا ہے۔ ویسے تو اس کی باقاعدہ پرنٹڈ فارم میں ہسٹری موجود ہے اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وہ اگر اویلیبل ہو تو باضابطہ اتھینٹیکیٹڈ وہ پیش کی جا سکے، لیکن جہاں تک تھوڑا بہت مجھے علم ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ کے دوران اس وقت کے انڈین پنجاب اور پاکستان پنجاب کے ایک نامور سیاسی شخصیت سر سکندر حیات خان جو تھے، انہوں نے اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور وہاں پر موجود نوجوان جو تھے ان سے ان کے مسائل دریافت کیے، جس میں وہاں پر موجود عمائدین علاقہ نے سر سکندر حیات خان کو انفارم کیا کہ ہمارے علاقے میں کوئی تعلیمی درسگاہ نہیں ہے اور ہمارے سب سے بڑی کمی یہی ہے کہ ہمارے بچوں کے پڑھنے کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ موجود نہیں ہے، جسے انہوں نے نوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ مطالبہ جو ہے اس کو انشاءاللہ پورا کیا جائے گا، اور 1942 میں باقاعدہ اس کو اپروو کرایا گیا اور 1942 میں یہ اپروو بھی ہوا اور 1942 میں سر سکندر حیات خان جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور 6 سال کا عرصہ لگ گیا اس کی کمپلیشن میں۔ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں بلڈنگ کا سٹرکچر اس کا جو ہے، جس طرح سے یہ بنائی گئی ہے، تقریباً 1 سینچری مکمل ہونے کو ہے اور الحمدللہ یہ ابھی تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم دائم ہے۔ اگر ہم اس کی سربراہان ادارہ جات کے حوالے سے بات چیت کریں تو جناب نذیر احمد قریشی صاحب، بہت بڑا نام ہے، پورا علاقہ جانتا ہے انہیں، اور وہ شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے دور میں 13 سالہ دور جو ہے ان کا اسکول میں، ان کے دور میں ہائی اسکول بسال اپنے دور کا کیڈٹ کالج تھا۔ اسی طرح محمد نواز خان صاحب، انہوں نے اپنی اس ادارے میں تعلیمی خدمات سر انجام دی، وہ بھی بہت بڑا نام تھا۔ ہیڈ ماسٹر محمد اقبال خان، اسکول کی رینوویشن کے لحاظ سے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ادارے میں۔ جتنی رینوویشن ہے، جتنی گرینری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ساری انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد شیر افضل خان صاحب آئے، انہوں نے نئے سرے سے ایک نئی جان ڈال دی اس ادارے میں، اور ان کے دور میں بھی سکول نے بے شمار کامیابیاں سمیٹی۔ اپس اینڈ ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہا، اور اب اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے اور میری بھی کوشش یہی ہے کہ میں اس کی بہتری کے لیے جو کچھ کر سکوں، میرے لیے بہت بڑا آنر ہے، کیونکہ یہ تعلیمی ادارہ جو ہے اسی سے میں نے پڑھا ہے اور الحمدللہ آج میں اس پوزیشن میں اسی ادارے کی وجہ سے ہوں۔ جہاں تک شائننگ سٹارز کا تعلق ہے یا یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے لوگ کہاں کہاں تک پہنچے، تو ایک لمبی فہرست ہے جس کا احاطہ اس تھوڑے سے ٹائم میں ممکن ہی نہیں ہے۔ چند ایک نام جو میرے ذہن میں ہیں میں وہ آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میرے انکل بھی ہیں، شیر احمد خان صاحب، یہاں سے انہوں نے ٹاپ کیا اور پوری دنیا پہ الحمدللہ کمانڈ کی۔ ایم ڈی پی آئی مینیجنگ ڈائریکٹر کی ایگزیکٹو پوسٹ سے وہ ریٹائر ہوئی ہے۔ اسی طرح سردار ممتاز خان صاحب ہیں، ان کا پورا علاقہ جانتا ہے انہیں کہ انہوں نے بھی اپنی صلاحیتوں کا پوری دنیا میں لوہا منوایا ہے۔ اسی طرح خداد گل صاحب ہیں، اسی طرح اشرف انجم صاحب، یہ ہمارے ڈی او سیکنڈری ریٹائر ہوئے ہیں، وہ بھی بہت بڑا نام ہے۔ اسی طرح کرنل عارف صاحب، کرنل صابر صاحب، ڈاکٹر مسرت حسین عبداللہ صاحب، ایم ایس ڈی ایچ کیو اٹک، ہیڈ ماسٹر اقبال خان صاحب کے صاحبزادے، علاقے کی معروف سیاسی سماجی شخصیت، وہ بھی اسی ادارے کے فارغ و تحصیل ہیں۔ ڈاکٹر شیر محمد صاحب، میجر غلام محمد صاحب، محمد عسکر صاحب جو اس وقت ہائر سیکنڈری اسکول اٹک میں بی پی ایس 18 میں سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی ادارے کے ایک بہت محترم شخصیت شمیم صاحب کے صاحبزادے اشفاق الرحمان صاحب جو جی ڈی پائلٹ بنے، طاہر محمود صاحب جو اس وقت ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ٹیکسلا یونیورسٹی میں، انہوں نے بھی اسی اسکول سے تعلیم حاصل کی، فاروق صاحب چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنے۔ اسی طرح بشارت علی خان صاحب جو یہاں سے اسی اسکول کے فارغ و تحصیل ہیں، بڑی انٹرسٹنگ ان کی ہسٹری بھی ہے، سیلف میڈ آدمی ہیں،
اور مجھے یہ بات آپ کو بتاتے ہوئے انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے کہ وہ چند مہینے پہلے بریگیڈیئر تھے اور اب جہاں تک میری معلومات ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک ان کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ اسی طرح میجر جمیل عباس فیصل صاحب ہیں، اسی طرح محمد علی شہزاد صاحب ہیں، ہمارے اسکول کے ایک ہونہار ٹیچر حافظ محمد افضل صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں جنہوں نے اسکول کو ٹاپ کیا اور پریکٹیکل لائف میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ I am doing this work for you. وہ مجھے کہتا ہے کہ میں یہ کام آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب جس کو آپ ڈائریکٹ اسپیچ سے انڈائریکٹ میں چینج کریں گے تو اس کا رسپانس کیا ہوگا، کیا جواب آئے گا؟ جی آپ بتائیں۔ He says to me that he is doing that work for me. For me. جی اگلا سینٹینس۔ اس دور میں اگر آپ دیکھیں نا اسکول بسال کو، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس وقت یہ اسکول بنایا گیا تھا اس وقت یہ پورے علاقے کو سامنے رکھ کر اور بڑے بڑے آدمی آپ کو ملیں گے بڑے دور دراز سے جو یہاں سے فارغ و تحصیل ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آس پاس گاؤں تھے وہاں پر ہر گاؤں میں ہائی اسکول بنا دیے گئے اور اس وجہ سے اس کی اسٹرینتھ جو ہے وہ متاثر ہوئی۔ اب چونکہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پوری آب و تاب کے ساتھ وہ بھی میدان عمل میں موجود ہے، تو یقیناً اسکول کی اسٹرینتھ جو ہے وہ اس پہ اثر پڑنا تھا اور اسی وجہ سے جو ہے اب اسکول کی وہ اسٹرینتھ نہیں رہی جو کہ ہونی چاہیے تھی، لیکن الحمدللہ اب بھی 250 اسٹوڈنٹ اس وقت ہمارے پاس، چونکہ پرائمری سیکشن نہیں ہے، ہائر سیکنڈری بھی نہیں ہے، وہ علیحدہ سے کالج بنا دیے گئے، تو یہ بچے ہیں اور انشاءاللہ آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ آنے والے دنوں میں استعداد میں انشاءاللہ ہم جس قدر ہو سکا وہ اضافہ کریں گے۔ جہاں تک اسٹاف کا تعلق ہے، الحمدللہ اسٹاف ہمارے پاس موجود ہے اور قابل اور محنتی اساتذہ جو ہیں دن رات کوشاں ہیں اس سکول کو اپ لفٹ کرنے میں۔ آبجیکٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ 8ویں تک تو وہی سبجیکٹ ایز پر روٹین چل رہے ہیں جس طرح تمام سکول میں ہے۔ 9th اور 10th میں سب بچوں کو ہم سائنس مضامین پڑھاتے ہیں، یعنی آرٹس ہم نے ختم کی ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا بیسیکلی بہت غریب علاقہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے میٹرک یا FSC کرنے کے بعد اللہ کرے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ایک کامیاب زندگی گزاریں، تو اسی وجہ سے ہمارے سارے بچے سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ پروموٹ ہوں اور آگے جائیں۔ تو بڑے بڑے عظیم لوگ اس تو پیدا کیتے ہیں سکول، بڑے بڑے عظیم لوگ جنہوں نے شمار نہیں کیتا جا سکنا، سب سے عظیم تر، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارا اپنا مادر علمی ہے۔ ہماری ایک تھوڑی سی بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتا ہے اور بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں راتوں رات جو میں چاہتا ہوں اوور نائٹ جو ہے یہ سارا کچھ ہو جائے، لیکن میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں ینگ جنریشن کو کہ وہ بجائے شارٹ کٹ کے وہ اپنی صلاحیتوں پہ وہ محنت کریں، اور میرا پختہ ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ پاک کسی انسان کی محنت ضائع نہیں کرتے اور جلد یا بدیر اس کو اپنی محنت کا صلہ مل کے رہتا ہے، اور دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ نتھنگ از امپاسبل ان دس ورلڈ۔ انسان اگر چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں، اور اگر ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ محنت کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ زندگی میں وہ کسی وجہ سے ناکام ہوں۔ آخر میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا اور آپ کے ساتھ بات چیت کر کے انتہائی اچھا لگا، بہت خوشی ہوئی، بہت شکریہ، بڑی نوازش۔